سونیا اسے اپنے تیرے ورگا سونا تکیا ہی کدی نہیں، اسے اپنے تیرے ورگا سونا دیکھیا ہی کدی نہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تمہیں سچ فرمایا ہے۔ حضرات محترم صحابہ حیران نے، اے صحابہ عرض کرتے نے قبلی والیا سونیا محبوبہ ابو جہل آیا انہیں بکواس کی دیئے تو آنے چہرے بھی گستاخی کی دیئے۔ اے دوسرا فرمایا ابو جہل تو سچ آتی آئے، ابو بکر نے تو آنے چہرے بھی تعریف کی دیئے۔ دوسرا فرمایا ابو بکر تمہیں سچ آتی آئے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ حیران نہ ہو، اللہ نے میرے آئینے کی طرح بنایا ہے، اور لوگوں کو میرے بھی جو اپنا آپ نظر آتا ہے۔ ابو جہل کا دل کفر کی طریقی دنال کارا ہو گیا ہے، ابو جہل کا دل شرک کی طریقی دنال کارا ہو گیا ہے، انہیں دل پہ کفر چھایا ہویا ہے، انہوں میرے بھی جو اپنا آپ نظر آیا ہے۔ ابو بکر صدیق کا دل نور ایمان دنال منور ہے، ابو بکر کا سینہ نور علا نور ہے، اس وجہ تو ابو بکر کو میرے بھی جو سابر سونا نظر آیا، ابو بکر نے کائنات میں سابر سونا نظر آیا، کیونکہ ابو بکر کا اندر بھی سونا ہے، ابو بکر یاد بھی سونا ہے۔ لوگوں پتہ کی چلیا بندے دے اندر پلیدی ہو گئے، پھر حضور اور محبت میں جب کمی رہ جاتی ہے وہ بندے دا اندر صاف ہو گئے، اے بندے دا دل نور ایمان اور منور ہو گئے۔ حضرات محترمہ آج بھی جنہ لوگوں دے دل کے اندر حضور کا بغض ہے، وہ ہر وقت کوشش کرتے ہیں حضور کی ذات میں جو عیب لپیا جائے، حضور کی شان کو گھٹایا جائے، لیکن رب کعبہ دی قسم ہے اور جنہ دے سینے حضور میں محبت لڑ روشن میں، اور ہر ویلے حضور میں چلتے کرتے ہیں، حضور کی عظمت گیت گاتے ہیں۔ آج بھی جنہ دے دل میں بغض مصطفیٰ ہے نا، وہ کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح کوئی نہ کوئی عیب مصطفیٰ دی ذات میں جو لبیے اس شان کو گھٹایا جائے، لیکن جنہ دے دل نور ایمان المنور ہے، حضور دی محبت نہ جائے، وہ ہر وقت کوشش کرتے ہیں کہ جدوں موقع ملے اپنے یار دی گل کریے، بلکہ اسی نے کہنے کہ گالی ساری ساڑھے سینے آج بھی نور مصطفیٰ نال حضور دی محبت نال منور ہے۔ آج بھی حضور نال اپنے تن من تن ہر شہر بد کے اسی حضور نال محبت کرنے ہیں۔ تے کی کہنے کہ دنیا دے آیا کوئی تیری نا مثال دا، دل کے پڑھو دنیا دے آیا کوئی تیری نا اسی حضور نال پیار کرنے والے حضور دے نام تے جاننا مارنے والے ذرا لب کھولو بلند آواز نہ مل کے پڑھو تاکہ سینہ ٹھر جائے۔ بڑی مہربانی بلند آواز نہ مل کے پڑھو کہ دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا، اے دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا، میں لب کے دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا، میں لب کے لے آواں جتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا۔ اللہ فرمایا بددعا سونے تیرے بددعا دے چہرے کی قسم ہے، تیرے روشن چہرے کی قسم ہے۔ حضرات آؤ اس چہرے کی گل کریے۔ ایک دن نہ مدینہ پاک حضور مدینے جو نکلے سیر کردے کردے، حضور مدینے جو نکلے تے مدینے تو باہر آ گئے۔ اللہ بلند آواز نال سبحان اللہ بولے، اس چہرے کا دیدار ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ حضور سیر کر دیا نا مدینے تو گل سنو تے سینہ
ٹھارو سبحان اللہ مدینے تو میرے پیارے امام الانبیاء نبی دے غلاموں کملی والے سیر کردیا مدینے جو پار آئے نے حضور جڑے ویلے کملی والے مدینے تو پار آئے نے اج کملی والے نے مدینے تو پار آ کے ویکھیا مدینے دے باہر ایک بستی لگی ہے حضرات محترم مدینے دے باہر ایک بستی دے قریب ایک خیمہ لگا ہویا ہے ایک قافلے نے پڑاؤ کیتا ہے چند خیمے لگے انہاں خیمیاں دے قریب اونٹ چردے پے نے او پاروں لوگ آئے سن تاجر آئے سن مدینے دے اندر اونٹ ویچ کے کھجوراں لے جاندے سن حضرات محترم مدینے دی کھجوراں بڑیاں مشہور نے او مدینے دے اندر اونٹ لے کے کھجوراں لے جاندے سن اپنے علاقے تے جا کے کھجوراں ویچ کے منافع کماندے سن حضرات محترم او لوگ تاجر آئے نے انہاں دے اونٹ چردے پے نے آپ خیمے دے اندر بیٹھے نے حضور سیر کردیاں پار خیمیاں دے قریب گئے نے ایک کملی والے نے جا کے دیکھیا اونٹ چردے پے نے حضرات محترم حضور کو ایک لال رنگ دا سرخ رنگ دا اونٹ پسند آ گیا ہے ایک کملی والے نے جڑے ویلے اونٹ پسند آیا ہے میں ایک بات دا ذمہ دار ہاں حضرات محترم کملی والے نے لال رنگ دا اونٹ پسند آیا حضور کو جڑے ویلے لال رنگ دا اونٹ پسند آیا ہے حضور نے خیمے والے نو آواز دی خیمے والے پار آیا اس حضرات محترم اس قافلے دا جڑا سردار ہے او دا نام طارق اے طارق اپنے خیمے وچوں باہر آیا نال ہور دو ساتھی بھی باہر آئے حضور نے فرمایا مینوں تہاڈا اونٹ پسند آیا ہے میں اونٹ خریدنا چاہنا ہلے تک میرے نبی نو جان دے اے قافلے والے پہچان دے حضور نے فرمایا میں تہاڈا اونٹ خریدنا چاہنا حضرات محترم کہندے اسی تے اگے اونٹ بیچنے آئے ہاں اسا اونٹ بیچنے آگے حضرات محترم سودا طے ہو گیا ہے سودا طے ہو گیا ہے حضور نے فرمایا سودا طے ہویا او کہنے لگے اتنیاں کھجوراں لینیاں نے اونٹ لے جاؤ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں اونٹ لے جانا تے کھجوراں بیچ دینا حضور نے اونٹ دی بخار پکڑی ہے اج کملی والے نے اونٹ دی بخار پکڑی آپ ٹر پے آپ نے قیمت بھی ادا نہیں کی حضور کے باہر سیر کرنے واسطے آئے سن حضور کو کیڑا پیسے سن کا قیمت ادا کر دے یا قیمت نال لے کے آؤ حضور کے ویسے سیر کرنے واسطے آئے سن حضور نے بخار پکڑی تے لے کے چلے گئے نے جڑے ویلے لے کے ٹر گئے حضرات محترم طارق بھی دیکھدا رہ گیا باقی ساتھی بھی دیکھدے رہ گئے ایک قیمت بھی نہیں دے کے گیا اونٹ بھی لے گیا اے سانو قیمت بھی دے کے نہیں گیا اونٹ بھی لے گیا اے طارق اپنے نال حضرات جڑے حضور مدینے چلے گئے دور اکھاں تو اوجل ہو گئے حضرات طارق نال دے نو پوچھدا ہے اے تیرا کوئی رشتہ دار لگدا ہے اونے آکھیا میں تے مدینے پہلی دفعہ آیا اے مینوں نہیں پتہ کون ہے طارق نے دوسرے نے پوچھیا ہاں بھی تیرا رشتہ دار لگدا ہے کہندا میں بھی مدینے پہلی دفعہ آیا مینوں نہیں پتہ اے کون ہے اے طارق کہن لگا قیمت بھی نہیں دے کے گیا اونٹ بھی لے گیا ہن قیمت بھی گئی ہے اونٹ بھی گیا نہ سانو یہ نام دا پتہ ہے نہ یہ گھر دا پتہ ہے اسی جا کے قیمت لے لئیے حضرات محترم طارق کہن لگا سانو ہویا کی سی اسی انہیں کو قیمت کیوں نہیں پوچھی حضرات انہاں جو ایک بولیا او کہتا قیمت کنے پوچھ دے او سونا سونا ہی بڑا ہے او کہتا میں تیرے چہرے وال دیکھ کے مگن ہو گیا او کہتا میں دیکھیا او جو کملی والا گلا کردا سی او دے منہ وچوں پھول گردے سن ایویں لگدا سی جویں منہ وچوں گلاب دیاں پتیاں گردیاں نے اے دوسرا بولیا کہندا یار میں تے اودیاں اکھیاں ہی تکدا رہ گیا او تیسرا بولیا او کہندا رب تعالی دی قسم او جڑے ویلے کملی والا گلا کردا سی او دے دنداں وچوں نور نکلدا سی نور دے نال سامنے والے پہاڑ روشن ہو جاندے ایک کہندا میں اکھاں تکدا رہ گیا دوجا بولیا کہندا دنداں وچوں نور نکلدا سی
بھی گئی ہے نہ سانو دے نام دا پتہ ہے نہ او دے گھر دا پتہ ہے آپس میں گلاں پہ کرتے ہیں اگلی گل سنو تے سینہ ٹھارو آپس میں گلاں پہ کرتے ہیں خیمے بھی جو طارق دی بیوی بولی او کہنے لگی او طارقہ اوے قافلے والے ہو او دے خلاف بد گمانی نہ کریا جے قیمت نہ آئی پیسے میرے کو لے لیا جے او دے بارے بد گمانی نہ کریا جے پیسے نہ میرے پیسے میرے کو لے لیا جے کہ طارق اپنی بیوی کو کہنے لگا تیرا کوئی شیطان لگتا ہے دونوں جانتی ہے ایک کہتی میں جانتی کہ نہیں پر جیتا سونا ایدہ چہرہ ہے کسے جھوٹے دا ایدہ سونا چہرہ نہیں ہو سکتا ایک کہنے لگی طارق رب کعبہ نسب حضرات محترم روایت الفاظ ہے وہ کہتی وہ کوئی عام نہیں ہوتے بڑی شان والا لگتا ہے طارق کہتا تینوں کے لئے پتا ہے ایک کہتی جب تسی گلاں تے کر دے سو میں پردہ ہٹا کے دیکھیا ہے وہ سارے آنے سورج تب کی ہے انہیں بدلا میں چھاپ دی کہتی جدو آپس گلاں پہ کر دے سو نا میں پردہ ہٹا کے دیکھیا ہے سارے قافلے تے دو پسی او دے ہوتے بدلا نے چھاپ کی تھی او دے ہوتے بدلا نے تھوڑی دیر گزری صحابہ کھجورہ دے ٹوکرے چائے ہوئے صحابہ کھجورہ دے ٹوکرے چائے ہوئے لیکن چلتے چلتے طارق دے کول آئے کہنے لگے طارق جیڑی حضور نال کملی والے نال تیری قیمت لے ہوئی سی کھجورہ تولیاں گئی کھجورہ میرے پیارے امام نبی نے بلاؤ کھجورہ تولیاں اے طارق کہنے لگا آن والے ہو اے تے دسو آن والا کون ہے جڑا بغیر قیمت دیا ساڈا دل بھی لے گیا ہے ساڈا اونٹ بھی لے گیا ہے ساڈا چین تے قرار لٹ کے لے گیا ہے اے تے دسو آن والا کون سی اے صحابہ فرماتے نے طارق او ساڈا پیغمبر ہے او دا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات محترم کھجورہ تولیاں گئیاں جڑیاں کھجورہ بد گئیاں نے اے صحابہ نے فرمایا طارق حضور کا فرمان ہے اور جڑیاں توانیاں بولیاں تسی لے لو جڑیاں بد گئیاں نے محمد والا توبہ قبول کر لو محمد والا توبہ قبول کر لو حضرات محترم اسے وقت دوڑے اے جلدیاں کہنے لگے حضرات محترم کہنے لگے صحابہ کو طارق کہنے لگا اور سانوں دی کملی والے دی بار گج لے کے چلو اور طارق آپ بھی ٹریا ہے اور سارا قافلہ ٹریا ہے جا کے حضور دے غلام بن گئے طارق آپ بھی ٹریا قافلہ بھی ٹریا جا کے حضور دے بولو جا کے حضور دے پھر میں جو لگا سرکار دیا سونا آیا نہیں ہونا ہے سرکار دیا سونا آیا نہیں ہونا ہے سرکار دیا سونا آیا نہیں ہونا ہے پڑھو سرکار دیا سونا سرکار دیا سونا آیا نہیں ہونا ہے سرکار دیا سونا سرکار دیا سونا آیا نہیں ہونا ہے نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بنانا ہے نہ رب نے بنایا
ماشاءاللہ ماشاءاللہ نا رب نے بنایا ہے، نا رب نے بنایا ہے، نا رب نے بنایا ہے، نا رب نے بنایا ہے۔ میری دوست نے فرمائش کی تھی حضرت بابا رتن ہندی، حضرت بابا ہندوستان کے اندر ایک علاقہ ہے بٹھنڈا، کیوں جی ہندوستان کے اندر ایک علاقہ ہے بٹھنڈا، اوتھے آج بھی مزار موجود ہے، ایک بابا ہے جدا نام ہے حضرت بابا رتن ہندی، صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ، 700 سال عمر ہوئی ہے۔ الاصحابہ فی معرفت صحابہ، امام حجر اسقلانی کی کتاب جو اندر واقعہ موجود ہے اور دیگر کی کتب اندر حدیث کے واقعہ موجود ہے، جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اب پی ڈی ایف کتابوں کھولو، تسی نیٹ کو سرچ کر لو، اوتھے بھی واقعہ مل جائے گا۔ بابا رتن ہندی بہت بڑا تاجر ہے، ایدہ روٹ کی ہے بٹھنڈے تو مکہ، مکہ تو شام، شام تو پھر بٹھنڈا، پھر بٹھنڈے ہندوستان تو نکلنا مکے، مکے پھر نکلنا ملک شام۔ ایدھر تک کہنے لگا لوگوں ایک دفعہ میں مکے بھی اپنے بٹھنڈے بھی جو نکلیا، ہندوستان تو نکلیا تجارت دی غرض نال میں مکے پہنچیا، جڑے میں مکے پہنچیا نا، مکے جا کے نال ہور بھی تاجر برادری ہے، کہنے لگا سی مکے پہنچے، اس وقت میں مکے جو باہر سیر کا تباہ سے آیا، پہاڑی علاقہ ہے، کہندہ بارشاں بڑیاں تیز نے، بارشاں بڑیاں، بولو بولو قاری صاحب، بارشاں بڑیاں تیز نے، کہنے لگا بارشاں تیز نے، ایک نالا بگدا پیا ہے، جنہوں اپنی پنجابی زبان دی کھالا کہہ لو، کہندہ ہے کہ کھالا چلدا پیا ہے، ایک نالا چلدا پیا ہے، ایک چھوٹا جیا بچہ ہے، وہ بکریاں چارتا ہے، وہ چھوٹا جیا بچہ بکریاں چارتا ہے۔ کہنے لگا لوگوں میں کھڑے ہو کے دیکھنے لگ پیا کہ بچہ بکریاں چار رہا ہے، ادھر نالا پانی بڑا تیز چل رہا ہے، تے بچے نے نا حسرت بڑیاں نگاہاں نال میرے ول ویکھیا، جڑے نے میرے ول ویکھیا نا میں سمجھ گیا کہ بابا حضرت ہندی کہندا ہے کہ ادھیاں بکریاں بچے دیاں پار سن، ادھیاں اس پار سن، تے وچ تو گیا کھالا تیز ہو گیا، پانی زیادہ ہو گیا، پار نہ کر سکیا بچہ، تے بچہ حسرت بڑیاں نگاہاں نال میرے ول ویکھدا ہے، تے میں قریب جا کے آکھیا بچے کھالا پار کرنا ہے، بچے کھاڑا پار کرنا ہی، ہاں جی میں کھاڑا پار کرنا ہے۔ بابا رتن ہندی کہندا کہ میں بچے نو نہ موٹیاں تے بٹھایا، بابا کہندا میں بچے نو موٹیاں تے بٹھایا تے کھاڑا پار کرایا، پھر میں اودیاں بکریاں چک چک کے کھاڑیوں پار، تے بچہ نا میرا ہاتھ وچ ہاتھ دے کے ٹر پیا، بچہ جڑے ویلے میرے ہاتھ وچ ہاتھ دے کے ٹریا نا، بچے نے مینوں 7 مرتبہ دعا دیتی، بابا اللہ تیری زندگی لمبی کرے، اللہ تیری زندگی، اللہ تیری زندگی۔ بابا رتن ہندی کہندا کہ میں دعا لئی تے بچہ خوبصورت بھی بڑا، معصوم بھی بڑا، تے بچے دیاں اداواں مینوں ہر وقت یاد آندیاں رہنا، او دا بولنا، او دی دعا دینا، او دا چہرہ، سبحان اللہ۔ بابا رتن ہندی کہندا کہ وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، حج صاحب وقت گزردیاں بابا رتن ہندی کہندا ایک دن نا میں اپنے جتھے میری رہائش بٹھنڈے دے اندر میں بھی بیٹھا، میرے نال ساتھی دوجے بھی بیٹھے، اسی گپاں شپاں لا رہے، محفل جمی ہوئی۔ رتن ہندی کہندا اچانک کافی سالہ تو بعد اچانک میری نگاہ چاند تے پئی، میری نگاہ
سبحان اللہ فرماؤ، میں بہت ذوق رہا ہوں۔ اچانک میری نگاہ میرے پیارے امام نبی نبی دے غلاموں بابا رضی ہندی کہنے لگا لوگوں میں اپنے بٹھینے کے اندر بیٹھا ہویا ماں، اچانک میری نگاہ آسمان وال پئی ہے، آسمانہ دے چند تے پئی ہے، آسمانہ دا چند ٹوٹیا ہے، جڑے جڑے آسمانہ دا چند ٹوٹیا ہے حضرات کہندا ادا چند ٹوٹ کے مشرق وال آیا ہے، ادا چند ٹوٹیا مغرب وال گیا ہے۔ بابا رتن ہندی کہتا جنہیں میرے چند دے دو ٹوٹے ہوئے نے، میں اپنے دوسرے ساتھیوں نے دکھایا او دیکھو چند ٹوٹ گیا جے، وہ ساتھیوں چند ٹوٹ گیا ہے۔ بابا رتن ہندی کہتا پہلے چند ٹوٹیا ہے اور چند آپس جڑ گیا ہے، اسی چند ٹوٹدا بھی دیکھیا ہے، چند جڑدا بھی دیکھیا ہے۔ بابا رتن ہندی کہتا اسی حیران رہ گیا، اسی اپنے بزرگاں کو پوچھا تساں کدی چند ٹوٹدا دیکھیا ہے؟ انہاں آکھیا نا نا اساں کدی چند ٹوٹدا نہیں دیکھیا، اساں کدی چند ٹوٹدا نہیں دیکھیا۔ بابا رتن ہندی کہتا پہلی دفعہ چند ٹوٹیا ہے، اے بابے بھی کہتے اسی کدی چند ٹوٹدا تے جڑدا نہیں دیکھیا۔ بابا رتن ہندی کہتا میرے تے میرے ساتھیوں نے دل وچ خیال پیدا ہویا، اے پتہ تے کریے کہ بٹھنڈے والیاں ہی دیکھیا ہے یا ہور کسے ملک والے نے بھی چند ٹوٹدا دیکھیا ہے۔ بابا رتن ہندی کہتا یمن وچوں قافلے آندے نے، اسی انہاں نوں پوچھیا ہاں بھئی اس رات نوں تساں چند ٹوٹدا دیکھیا ہے؟ انہاں آکھیا نا نا اسی تے چند ٹوٹدا نہیں دیکھیا، بلکہ شام وچوں قافلے آئے، اساں انہاں نوں پوچھیا کہ اس رات نوں اساں تے چند ٹوٹدا دیکھیا ہے، اے دسو تساں بھی چند ٹوٹدا دیکھیا ہے؟ انہاں آکھیا نا نا اساں تے چند ٹوٹدا نہیں دیکھیا۔ اے بابا رتن ہندی کہتا ہے لوگوں او تھوڑے دن گزرے نے، ایک قافلہ مکے جو ہندوستان آیا ہے، جڑے میرے قافلہ مکے تو یا ہندوستان آیا، اسی مکے والے قافلے تو پوچھیا اسی فلاں رات نوں چند ٹوٹدا دیکھیا ہے، اور مکے والے قافلے والے تو تساں نہیں ٹوٹدا دیکھیا ہے۔ اے مکے والے قافلے والے کہنے لگے اسی چند ٹوٹدا بھی دیکھیا ہے اور جڑدا بھی دیکھیا ہے، چند توڑن والا محمد نہیں دیکھیا۔ کہنے لگے بابا رتن ہندی اسی ٹوٹدا بھی دیکھیا ہے، اسی جڑدا بھی دیکھیا ہے، تے اسی توڑن والا محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا کہنا کوئی گلاں باتاں دسو۔ کہنے لگے 40 سال کا نوجوان ساڈے وچ ہی رہیا ہے لیکن انہیں کدی جھوٹ بولیا، امانتدار بڑا ہے انہیں کدی جھوٹ بولیا، روایت کے الفاظ موجود نے، سونا بڑا ہے ساڈے وچ ہی رہیا ہے، جوان ہویا ہے تے ہن انہیں اعلان نبوت کر دیتا ہے کہ میں سچے رب دا سچا رسول بن کے آیا، سچے رب دا سچا جناب علی۔ اے بابے رتن ہندی کے دل وچ نا ایک خواہش پیدا ہوئی کہ جنہیں چند توڑ کے جوڑے ہیں، میں ویکھ کے جاواں وہ ہے کون ہے؟ بابا رتن ہندی ہندوستان بٹھنڈے تو تریا، سفر کرتا کرتا مکے آ گیا، سفر کرتا کرتا جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، دل کے پڑھو جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے زیر سامنے آئے ستارے۔ بابا رتن ہندی کہنا کہ خواہش ہے کہ میں چاند توڑنے والا دیکھا کہ صحیح نہ کہندا میں بٹھنڈے ہندوستان تو تریا، چلدا چلدا مکے آیا، جڑے ویلے مکے آیا پتہ لگا کہ مکے والا مدینے ٹر گیا، وہ چند توڑنے والا مکے
حضور انہوں نے مدینے آ کے سڑے جان توڑنے والا مکیوں میرے پیارے امام الانبیاء نبی دے غلام حضرت بابا رضی ہندی کہنے لگا لوگوں جنہیں میں سفر کرنا کرتے مکی آیا میں مکی آگے پوچھا ہے کہ محمد کتھے رہتا ہے محمد کا ڈیرا کیڑا ہے یہ مکے والے دسن لگے بابا وہ مکے والا مکہ چھڑ کے مدینے ڈر گیا ہے بابا رضی ہندی کہنے لگا میرے دل میں خیال آیا مکے تو مدینہ کیڑا دور ہے میں ہندوستان جو سفر کر کے مکی آیا اور 600 میل تھا مدینہ میں مدینے ڈر جاواں گا بابا رضی ہندی کہنے لوگوں میں مکیوں چلیا چلتا چلتا مدینے آیا میں آگے پتا پوچھیا ایک کملی والا مسجد نبوی کے اندر بیٹھا ہویا ایک کملی والا مسجد نبوی کے اندر بیٹھا ہویا اگلی گل سن کے جڑا بندہ سبحان اللہ نہ بولے تو خود کو بڑا لگے گا جب میں بے ذوق گل پیش کرا سبحان اللہ دی چھل دی ہونی چاہیے اندر باہر جتنے بیٹھے نے سبحان اللہ دی چھل ضرور آوے حضرات محترم بابا رضی ہندی کہتے لوگوں میں چلتا چلتا اندر چلا گیا مسجد نبوی کے اندر جا کے دیکھیا وہ سامنے ایک وضوحا دے چہرے والا بیٹھا ہے ایک بلے دیا کالیاں زلفاں والا بیٹھا ہے میں جا کے سلام عرض کی تھی میں قریب بیٹھ گیا وہ سونا ہی بڑا ہے وضوحا واللیل اذا سجا سونیا تیرے چہرے دی قسم ہے تیری کالیاں زلفاں دی قسم ہے وہ جس چہرے دی قسم رب پیا کھاندا ہے وہ چہرہ کیڑا سونا ہوے بابا رضی ہندی کے لوگوں میں سلام کر کے لاگے بیٹھ گیا میں سلام کر کے لاگے بیٹھ گیا گلا باتیں شروع ہو گیا بابا رضی ہندی کہتا میں سوال کیتا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں رات نو چن تساں توڑیا سی اے میرے نبی نے فرمایا ہاں ہاں چن میں توڑیا سی اپنے تسی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہاں میں سچے رب دا سچا رسول بن کے آیا بابا رضی ہندی کہتا پھر مینوں بھی کوئی ہور معجزہ بھی دکھا دیو بابا کہنے لگا محمد مینوں ہور معجزہ بھی دکھا دیو اے جڑے میرے بابے نے آکھیا کہ مینوں کوئی معجزہ بھی دکھا دیو اے میرے نبی مسکرائے لائے بولے بابا اے رضی ہندی او بیلا پھٹ گیا ایک چھوٹا جہا بچہ سی تو انہوں کھانا پار کروایا سی اس بچے نے تینوں دعاواں دتیاں سی جا اللہ تیری عمر دراز کرے اللہ عمر لمبی کرے بابا کہنے لگا تانوں کیویں پتا آپ نے فرمایا بابا وہ بچہ میں عیسیٰ یہ بچہ میں عیسیٰ اللہ نے مینوں اپنا پیغمبر بنایا ہے میرا نام محمد رکھیا بابا ہور کی معجزہ ویکھنا ہی اور جس بچے نو کھاڑا پار کروایا سی تے بچے نے تیرا ہاتھ پکڑ کے تینوں 7 مرتبہ دعا دیتی سی اللہ نے وہ 7 مرتبہ دعا دے صدقے 700 تیری سال عمر بدا چھوڑی کتنی عمر ہے 700 سال جس بزرگ نے عمر پائی حضرت بابا رضی ہندی رضی اللہ تعالی عنہ جدو سنیا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رب دا سچا رسول ہے قدمی لگے کملی والیا کلمہ پڑھاؤ تے غلام بنا لو کلمہ پڑھاؤ تے ایک بات یاد رکھنا دنیا نال محبت کرو کسی عورت نال محبت کرو کسی بندے نال محبت کرو کسی بھی شے نال محبت کرو بے وفائی دا ڈر کیوں میاں صاحب بے وفائی دا ڈر رسوائی دا ڈر محبت کرنی ہے تے اس رب نال کرو محبت کرنی ہے تے خدا نال کرو خدا دے مصطفیٰ نال کرو جتھے نہ رسوائی دا ڈر نہ بے وفائی دا ڈر دنیا دی محبت ہر ویلے رسوائی تے بے وفائی دے تانے پر اس خدا نال محبت کرو وہ دے مصطفیٰ نال محبت کرو جتھے نہ رسوائی دا ڈر نہ بے وفائی دا وہ محبت ایسی محبت کام لائے ایسی محبت کام لائے جنہیں دنیا کے اندر بھی کام آنا ہے دنیا کے اندر بھی تسی
پڑھ کے دیکھ لو جنہیں اپنا آپ حضور دے نامے لا دیتا ہے آپ تو دنیا تو ٹر گئے نے اج بھی لوگ انہاں دے نعرے پہ لاؤندے نے اج بھی لوگ انہاں تو قربان پہ ہوندے نے آج بھی لوگ انہوں نے قربان پہ ہوندے نے اللہ تعالیٰ بچے دادا ابو سے انتقام لاجل عطا فرمائے محبت کمی دے حضور نال کرو اللہ فرمائے جن میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی سے اللہ فرمائے وَدُّہَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا سونیا تیرے چہرے کی قسم ہے تیرے ملیت یا کالیاں زلفاں کی قسم ہے اگلا جمعہ حضرت مولا علی حضرت مولا علی دا علمی مقام میں کئی موضوعات آپ کی سیرت آپ احباب کے گوشت گزار کر چکے ہیں لیکن اس دفعہ حضرت مولا علی دا علمی مقام آپ احباب کے گوشت گزار کریں گے 12:30 بجے تشریف لے کے آیا کرو تے اللہ تعالیٰ سب دی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے باخر دعوت